اچھا، بعض حضرات یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور یہ سوال ہے بھی، کہ لفظ جو ہے نیت کے الفاظ کیا زبان سے ادا کرنا لازمی ہوتے ہیں؟ جیسے نماز تراویح کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ابھی پیچھے سے نمازی تو تکبیر نیت کر ہی نہیں پاتے، اور جو امام صاحب ہیں سورہ فاتحہ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کیا یہ ہر نماز کے لیے ہر 2 رکعت کے بعد، یا وہ فرائض ہوں، نوافل ہوں، سنت ہوں، یہ کیا لازم ہے کہ زبان سے بولی جائے؟ یاد رکھو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نفلیں پڑھ رہا ہوں، یہ سنت ہیں، یہ فرض ہیں. یعنی وہ ظہر کے لیے آپ پہلے پڑھ رہے 4 سنتیں ذہن میں ہیں، بس ٹھیک ہے، یہی نیت ہے. اب ظہر کا وقت ہے، ذہن میں ہے، نیت یہی ہے. اب وہ فرض پڑھ رہا ہے، اب سنتیں پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے. ایک بار بھی کی جاتی ہے. اسی طرح نماز تراویح میں تو آپ نے شروع میں اگر کر لی ہے کہ میں نے 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نماز تراویح ہے، اس کا جو آخری درجہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا، وہ مستحب کا ہے. جو علماء متاخرین نے کہ کہا کہ نیت کو زبان سے، وہ زیادہ سے زیادہ مستحسن ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. اور وہ بھی اس لیے تاکہ کیونکہ جو زمانہ دین سے دوری ہے، ذہن میں انتشار رہتا ہے، اور ذہنی طور پہ پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے تاکہ وہ زبان ہلا لے، تاکہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہو. ورنہ بار بار نیت کا دہرانا ضروری نہیں ہے. وہ اگر ایک بار بھی زبان سے کہہ لے ٹھیک ہے، نہ بھی کہے، دل و دماغ میں یہ جب نیت ہو کہ یہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ فلاں وقت کی ہے، یہ جو رکعتیں پڑھ رہا ہوں یہ سنت ہیں، یہ فرض ہیں، یہ نوافل ہیں، تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی. اسی طرح رکوع اور سجود کے اندر کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے تاکہ فرض ادا ہو جائے. بعض حضرات اس طرح رکوع اور سجود کہتے ہیں جیسے مرغی دانہ چگتی ہے، یعنی سر لگایا اٹھ کے، سر لگایا اٹھ کے، کہ اس سے فرض ادا ہو جائے گا. یاد رکھو، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا. رکوع اور سجود کے اندر کم از کم اتنی دیر ٹھہرنا فرض ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ، کم از کم اتنا وقفہ ہو. رکوع اور سجدہ پھر ادا ہوگا، اور 3 بار رکوع اور سجود کے اندر تسبیحات پڑھنا سنت ہے، اور اتنی دیر تک ٹھہرے رہنا بھی سنت ہے. اور 3 سے زیادہ اگر کوئی تسبیحات پڑھے مستحب ہے، لیکن کم از کم ایک بار پڑھے، اتنی دیر ٹھہرے گا تو پھر اس کا وہ رکوع یا سجدہ ہوگا. اگر اس سے کم وقت کے لیے رکا تو اس کا رکوع اور سجدہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنے رکوع اور سجود کو ٹھیک رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید بھی فرمائی. فرمایا تم اپنے رکوع اور سجود پورے کرو. وہ حدیث پاک جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ویسے دیکھتا ہوں. اور وہاں نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجود کی بات کی تھی. اور ویسے بھی رکوع اور سجود جو ہیں یہ دونوں نماز کے فرائض میں ہیں. اگر نماز کا فرض ہی ٹھیک سے ادا نہیں ہوگا تو نماز کیسی ہوگی بھائی؟ اور نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے جس سے منع فرمایا کہ مرغی کی طرح چونچے نہ مارو، یعنی ویسے جیسے وہ دانہ چگتی ہے ایسے نماز میں نہ کرو، ایسے نماز میں نہ کرو. تو اس لیے رکوع اور سجود کو ٹھیک اور پورا ادا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں دین کی فقاہت نصیب فرمائے.